بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے مزار کی زیارت کرواتے ہیں۔ جب آپ بالا کوٹ میں آتے ہیں تو بالا کوٹ شہر کے اوپر مین روڈ سے ہی آپ نے بائیں ہاتھ 2.5 سے 3 کلومیٹر کا سفر اوپر کی طرف پہاڑی کی طرف طے کرنا ہے۔ تو اسی روڈ کے اوپر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو 2.5 کلومیٹر کے بعد ایک پل آئے گا، لوہے کا برج کراس کرنے کے ساتھ ہی آپ کے دائیں ہاتھ امام المجاہدین، امام الشہداء اور اہل سنت کامل بدعہ حضرت اقدس حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ و مرقدہ کے مزار پر انشاءاللہ آپ کی حاضری بسعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو یہ روڈ جا رہا ہے، بڑا خوبصورت مناظر ہیں، دائیں بائیں ہریالی بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے۔ تو یہ روڈ آپ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ساتھ ہی آپ کے امام المجاہدین سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا مزار آئے گا۔ یہ مزار بالا کوٹ شہر سے اوپر آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2.5 سے 3 کلومیٹر کی چڑھائی پر واقع ہے۔ دریائے کنہار کے ساتھ ہی یہ چڑھائی ہے، جس پر یہ دریا کے ساتھ چڑھائی کے پاس ہی یہ مزار ان کا واقع ہے۔ یہ ایک پل آ گیا ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا مزار۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ اور ان کے دادا حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے پردادا حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی، یہ ان کا پورا خاندان ہے، بڑا ہی علمی خاندان تھا اور پورے کا پورا خاندان یہ دہلی کے مہدیاں قبرستان میں مدفون ہے۔ علم حدیث کی روشنی سے مالا مال تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اس علاقے کے اندر کہ جاؤ، جیسے کہا جاتا نا جاؤ یار تم جا کے اللہ توبہ کرو، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جاؤ آپ شاہ صاحب کا جا کر بیان سنو۔ ان کی بیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی تھی بیان کے اندر کہ جو بندہ سنتا تھا وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے بدل جاتا تھا۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک بڑا ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ان کے ہی کسی علاقے کے اندر ایک عورت جو کہ ناچنے گانے والی تھی، تو اس کو انہوں نے پلان کیا کہ ان کو بھی دعوت دینی ہے، دعوت اللہ کے لیے جانا ہے۔ تو یہ ان کی طرف گئے، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر ایک عورت آئی، تو اس نے اپنی پتہ لگا کہ یہ تو بزرگ ہیں، علماء ہیں، تو اس نے اپنی بڑی جو ملکہ تھی، جو اس ناچ گانے کی بڑی ملکہ تھی، اس کو بتایا۔ تو اس نے کہا کہ گداگر ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو دے دو۔ تو سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مانگنے تو آئے ہیں لیکن ہم کچھ اس کے بدلے سنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر سورت 3 پڑھی، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، ان کا ذہن بدلا اور ان کو بھی الحمدللہ دین کی سمجھ آئی، اور ان کا بیان، شاہ صاحب کا بیان ان عورتوں نے سنا تو وہ مزید اللہ کے دین کی طرف پلٹی۔ انہوں نے سمجھایا کہ مسلمان ہو کر ایسے الٹے سیدھے کام کرنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ غریب دیار ہو کر بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کا ان کے اوپر فضل تھا، پھر بھی انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے ان پہاڑوں پر آئے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شاہ صاحب نے اپنے استاد کے ساتھ سفر کیا اور ان کے ساتھ ہی یہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ شاہ صاحب کا مزار تو بالا کوٹ میں ہے، ان کے استاد جو سید امیر المومنین تھے اس وقت کے، ان کی مزار کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا۔ شاہ صاحب ایک بڑے ہی اعلیٰ خاندان کے فرد تھے، ان کو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کو افضل سمجھا اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاد کیا۔ اور ہندوستان اور بر صغیر کے حالات جب پریشان کن ہوئے تو ان حالات سے افسردہ ہو کر شیخ المکرم سید شہید حفظ اللہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے۔
انہوں نے اپنے علاقے سے ہجرت کی اور غیر ملکی طاقتوں انگریزوں کے خلاف اور خصوصاً پنجاب سے آئے ہوئے سکھوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، جو سکھ مسلمانوں کی مساجد کو استبل بنا لیتے تھے اور وہاں پہ گھوڑے باندھ دیتے تھے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے تنگ کرتے تھے۔ ان کے خلاف انہوں نے سکھوں کے خلاف بھی جہاد کیا اور انگریزوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بدعات کے خلاف جہاد کیا، ہندوانہ رسومات کے خلاف بھی اللہ کی توفیق سے انہوں نے جہاد کیا۔ ایک وقت میں کئی محاذ پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال 5 ماہ ان پہاڑی علاقوں میں ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا۔ 31 مئی 1931 کے اندر انہوں نے شہادت کا رتبہ اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ اسی طرح ان کا جہاد ہندوانہ رسومات کے ساتھ بھی تھا۔ ایک وقت میں کئی محاذوں پر اللہ کی توفیق سے انہوں نے جہاد کیا۔ آپ ادھر آئیں گے تو ادھر باقاعدہ طور پہ اسی طرح سلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور ان سلیٹوں کے اوپر ساری تحریر آوازاں ہیں، آپ آ کر پڑھیں بھی اور اپنے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنے جو ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے علماء کرام بھی تھے۔ 6 مئی 1831، معذرت پہلے غلط بتا دیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے 6 مئی 1831 کو انہوں نے بالا کوٹ میں شہادت کا رتبہ سر انجام دیا۔ تو ان کا جو جہاد تھا وہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کے ساتھ تھا۔ پہلے انہوں نے دہلی سے ہجرت کی، افغانستان آئے، پھر بلوچستان، پھر سندھ، پھر پنجاب سے پھر جب سکھوں نے تنگ کیا تو پھر یہ آگے پہاڑیوں کی طرف چل پڑے اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف، کافروں کے ایجنٹوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ دعوت جہاد کرتے ہوئے دریا کے کنارے ہی شہادت نوش پائی اور اس جہاد کی برکت سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس قافلے سے باقی پاکستان کے بننے تک اللہ کی توفیق سے ایک جذبہ جہادی جاگا۔ مطلب 1831 کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد، پھر اسی طرح پاکستان، یہ ساری تاریخ جو ہے شاہ اسماعیل شہید سے جا کے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق